بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی سیاست کا مرکز اس وقت پنجاب ہے، جہاں پر بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو جانے یا بہت کچھ نہ ہونے کے بارے میں افواہیں، قیاس آرائیاں، خبریں، تبصرے، تجزیے چل رہے ہیں. ایک خبر یہ تھی کہ جب گورنر صاحب کے کہنے پر وزیر اعلیٰ صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ کسی بھی وقت گورنر صاحب لکھ دیں کہ صاحب اب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، لیکن یہ نہیں ہوا. ایک خبر یہ تھی اور ان خبروں کی بنیاد تھی ایسی ہوائی فائر نہیں تھی، ان خبروں کے پیچھے باقاعدہ بیانات تھے. ایک خبر یہ تھی کہ گورنر صاحب نے چونکہ اسپیکر صاحب کی رولنگ کے خلاف ایک لیٹر لکھ دیا ہے تو صدر پاکستان یعنی کہ یہ اسپیکر صاحب صدر پاکستان کو لکھیں گے گورنر کے کنڈکٹ کے خلاف. اور تحریک انصاف نے یہاں تک کہا کہ ہم گورنر کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن ایسا کوئی لیٹر بھی نہیں لکھا گیا. سوالات ابھی تک ہیں. کل اسمبلی تحلیل ہونی تھی، خان صاحب نے کہا تھا 23 کو تحلیل ہوگی، اب کل تحلیل نہیں ہوگی. کل اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بتایا جائے گا کہ بھائی آپ 3 سے 7 دن کے اندر کا ٹائم دیا جائے گا اپوزیشن کو کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اپوزیشن، پنجاب کی اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم. اپوزیشن کہے گی صاحب پرویز الہی صاحب تو وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، تو یہ تحریک عدم اعتماد تو پرانی بات ہو گئی. ٹھیک، ایک یہ 2 ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. تیسری ڈیولپمنٹ یہ چل رہی ہے کہ آپ کو یاد ہے تحریک انصاف کے بھی غالباً 121 یا 123 ایگزیکٹ نمبر 123 اراکین نے دیے تھے استعفے نیشنل اسمبلی سے، جو کہ منظور نہیں ہوئے، جس میں صرف 11 کے منظور ہوئے اور ان پہ الیکشن ہوا، ضمنی ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو، ابھی قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ ہمارے استعفے منظور کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں، ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اگلے ہفتے کسی وقت آپ کے پاس آ کر فردن بھی تصدیق کر دیں گے جو آپ کا مطالبہ ہے، لیکن تاکہ آپ منظور کریں اور ملک الیکشن کی طرف جائے، ایک اتنا بڑا ضمنی ہو جائے. آج تحریک انصاف نے وہ بھی نہیں کیا. تحریک انصاف نے کہا نہیں، اس معاملے پر ہم عدالت میں جائیں گے کہ استعفے منظور کرو ہمارے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس پر آئینی اور قانونی دونوں رائے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے. آئینی یہ کہ آئین کیا کہتے ہیں سارے معاملات پہ، اور سیاسی، آئینی اور سیاسی، معافی دے گا، سیاسی رائے یہ کہ یہ ڈیولپمنٹس کیوں ہو رہی ہیں اور اس سے نکلنا کیا ہے. ایسے میں ایک خبر اور بھی آئی جس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں ایک ڈرامائی صورتحال اس وقت ہوئی جب چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی راہیں جدا ہو گئیں. وہ آپ کو سارا ایپیسوڈ معلوم ہے، بھی میں اس کو دہراتا نہیں. اس کے بعد ایک کام یہ ہوا جب شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب دونوں اپنے اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پارٹی کی اصل جو ڈور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور عدالت نے کہا تھا کہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہوگا اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، نہ کہ دوسرے کا. تو شجاعت صاحب سائڈ پر ہو گئے چونکہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ تھے ساجد بھٹی صاحب. انہوں نے پرویز الہی صاحب کی بات مانی اور وہ کر دیا جو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، 2 گروپس بن گئے. ایک طرف چودھری شجاعت صاحب تھے، ان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب اور یہ سارے. ایک طرف پرویز الہی صاحب، ان کے ساتھ کامل علی آغا صاحب اور پوری مسلم لیگ کاف پنجاب کی جو 10 کے 10 لوگ ہیں. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ کامل علی آغا صاحب آئے اور مختصراً یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب شجاعت صاحب اس پارٹی کے کرتا دھرتا نہیں ہے، شجاعت صاحب کو ہٹایا جاتا ہے، اور اس کی انہوں نے ریزنز بھی بتائیں. تو اس کے بعد کاف لیگ کے دوسرے گروپ نے، اب ظاہر ہے دونوں گروپس اصل کاف لیگ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، کاف لیگ کا دوسرا گروپ تھا طارق بشیر چیمہ صاحب نے کامل علی آغا صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ سب کچھ، اور اس کی پوری اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. قصہ مختصر یہ کہ آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے، جو کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑے، بطور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کامل علی آغا صاحب کو، جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیا کہ اب آپ پارٹی میں نہیں ہیں، اب آپ اپنی سینیٹرشپ بھی واپس کریں اور آپ کے خلاف یہ سارا معاملہ ہوگا. آغاز اس سے کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جناب کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ. بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ پنجاب میں ہی ہو رہا ہے. سر پہلے یہ بتا دیں، یہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ایک اجلاس بلایا تھا مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں، تو اس کے بعد آپ کو انہوں نے وضاحتی یعنی شو کاز نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ نے یہ اجلاس کیوں بلا کر اس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ شجاعت صاحب پارٹی کے کرتا دھرتا نہیں ہے. تو آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا سر؟ دیکھیں بدامی صاحب، مختصر بات یہ ہے کہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے جو پہلے پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کے ٹائم پہ یہ طارق بشیر چیمہ نے رچایا، اور یہ اعلی کار بن کے اس نے چودھری صاحبان کو آپس میں جدا کر دیا، ڈیوائیڈ کروا دیا. اس میں جدا کرنے والی شخصیت کا نام طارق بشیر چیمہ ہے. طارق بشیر چیمہ وہ شخص ہے جو طیارہ اغوا کیس کا بھی ملزم ہے اور چودھری ظہور اللہ شہید کی شہادت کے ذمہ داروں میں بھی اس کا نام آتا ہے.
یہ ملک دشمن شخصیت ہے. یہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. یہ اس وقت اس نے یہ رچایا اور چوہدری صاحب کو سے لیٹر لکھوا دیا. آپ نے کہا طارق بشیر چیمہ اعلی کار بنے. کس کے اعلی کار بنے؟ نہیں, اعلی کار تو جناب زرداری صاحب کا اور نواز شریف اور شہباز شریف کا. ان سے اس نے کمٹمنٹ لی کہ میرے خلاف نہ پیپل پارٹی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے اور نہ مسلم لیگ نون کینڈیڈیٹ کھڑا کرے, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی یہ جیتا نہیں, جتوایا گیا تھا چند 100 ووٹوں سے. اور اس دفعہ اس کو وہاں پہ الیکشن میں کامیابی نظر نہیں آ رہی, اس لیے اس نے یہ مینجمنٹ کی, یہ سازش کی, اور سازش کر کے اس نے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں چودھریوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر دوں گا, پارٹی کو تتر بتر کر دوں گا. اور وہ کچھ اس نے کیا, کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اپنے حلقے کی سیاست بچانے کے لیے طارق بشیر چیمہ صاحب نے اتنا کچھ اسٹیک پہ لگا دیا. یہ چودھری برادران اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب لڑوائیں اور وہ لڑ پڑے آپس میں. وہ بچوں کو ساتھ ملا لیا نا, چودھری شجاعت صاحب کے بچوں کو ساتھ ملا لیا اس نے. ان کی جو ریزنٹمنٹ فیملی کے اندر تھی اس کو یوز کیا اس نے, ان کو ورگلایا اور ورگلا کے یہاں تک بھی کیا. دیکھیں نا, لیٹر لکھوا دیا اس دن جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. آپ کو پتا ہے جو اسپیکر تھا مزاری, ڈپٹی اسپیکر, اس نے کیا تھا, اس نے کاؤنٹنگ کے بعد وہ لیٹر نکال کے تو وہ جو 10 ممبر ہمارے تھے ان کے ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں کیے. اس کے بعد اب یہ کیا کر رہا ہے, اب پھر چونکہ پنجاب کے اندر تمام اپنا کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اکثریت موجود ہے. اس میں ناکامی کے بعد اس نے پھر ایسے موقع پہ ہی یہ ایک اپنا پریس ریلیز جاری کیا. آغا صاحب طارق بشیر چیمہ کا تو نام ہے نا صرف, میں تو چودھری شجاعت صاحب کر رہے ہیں. آغا صاحب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی چودھری شجاعت صاحب آصف زرداری سے ملاقات کر رہے ہیں, تو ان کا اپنا پلان ہے. یہ سب طارق بشیر چیمہ تو ایک چھوٹا سا بندہ ہے نا, اس میں ابھی بھی ملاقات کر رہے ہیں وہ شجاعت صاحب زرداری صاحب سے. یہ سازش میں بہت بڑا ہے, یہ بدکماش آدمی ہے. اس کا جو ہے یہ دین امان کوئی نہیں ہے. یہ ملک دشمن عناصر میں ایک شخصیت ہے. اچھا دشمنی میں اب آپ نے ملک دشمن طیارے کے اغوا کرنے والا سب کچھ کہہ دیا. یہ سب کچھ آپ کو پہلے بھی تو معلوم ہوگا نا, جب اتنے عرصے تک پارٹی کے اہم ترین رکن رہے وہ تب نہیں پتا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے, سازشی ہے, طیارہ بھی اغوا کر لیتا ہے, ظہور صاحب کو مار بھی دیتا ہے. میں اس بات سے آگاہ بھی کرتا رہا, لیکن بس یہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں نا یہ منہ چڑھ جاتے ہیں کسی نہ کسی کے, اور یہ چڑھ گیا اور اس نے پھر جو تباہی مچائی اور وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے آپ نے اس لیٹر کا جواب نہیں دیا. ٹھیک, اب لیکن آغا صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس دن ایک قرارداد پیش کی اور اس قرارداد میں آپ نے یہ کہا, انہوں نے لیٹر میں لکھا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی مسلسل بیماری کی وجہ سے ذہنی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس ذہنی کیفیت میں پارٹی کی صدارت کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. اس لیے پارٹی کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ چودھری شجاعت کو مسلم لیگ کی صدارت سے فی الفور الگ کر دیا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شجاعت صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف کی؟ دیکھیں, یہ میری قرارداد نہیں تھی. اس کو بدکماش کو یہ بھی نہیں پتا. یہ قرارداد ایک سینٹر ورکنگ کمیٹی کے ایک ممبر کی تھی اور وہ اجلاس کے اندر قرارداد منظور ہوئی نا آغا صاحب, اور منظوری میں آپ کا بھی حصہ منظور ہوئی, لیکن آپ نے بھی اس کی منظوری میں ووٹ دیا نا. ذہنی توازن کے متعلق گفتگو نہیں تھی. اس میں یہ تھا مسلسل بیماری کی وجہ سے فیصلے کی استعداد کھو بیٹھے ہیں, یہ بات تھی. یہ جو جملے اس لیٹر میں لکھے ہیں وہ اس قرارداد میں نہیں تھے کہ شجاعت صاحب کی بیماری کی وجہ سے ذہنی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور وہ اس ذہنی کیفیت میں پارٹی کی صدارت کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. یہ نہیں تھا اس قرارداد میں. نہیں, یہ بات یہ ایسے تھی کہ استطاعت کھو بیٹھے ہیں, اس لیے پارٹی کی صدارت جو ہے وہ اس کے وہ نہیں رہ گئے. تو یہ قرارداد ہوئی, اس میں انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اور وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کیا, میں نے تو نہیں کیا تھا, نہ میری قرارداد تھی. یہ اس لیے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ یہ جو کامل علی آغا کا تعلق ہے اس گھرانے کے ساتھ, اس
تعلق کو کمزور کیا جائے. تو آغا صاحب چلے اب اس سب سے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب قریب نہیں آ رہے, ورنہ یہ سب نہ ہوتا نا. ظاہر ہے طارق بشیر چیمہ صاحب نے سیاسی راستے جدا ہو چکے ہیں, سیاسی جو اپنا جو زاویہ نگاہ ہے اور جو ان کے سیاسی رویے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. سیاسی جو آپ کو بہت بھاری دل سے کہنا پڑتا ہے کہ فی الحال یہ صلح کا امکان نہیں ہے, الگ ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ بنا ہے, صرف یہ شخص بنا ہے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ اکیلا شخص ہے جس نے اپنے مفاد کے اندر. آپ شجاعت صاحب کو بھی ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ طارق بشیر چیمہ نے کروایا سب کچھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں چودھری شجاعت صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو ظاہر ہے وہ معصوم ہوئے پھر کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کئی سالوں سے بیمار پڑے ہوئے ہیں اور کمزور ہوئے ہوئے ہیں, لاغر ہوئے ہوئے ہیں. ان کے اوپر یہ جو ہے وہ اس نے اپنا تسلط جو ہے اپنے بھائیوں کی طرح پرویز الہی جو ہے ان کے بھائیوں کی طرح ان کی بات ان پر اثر نہیں کی, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کی کر گئی نا. سپریم کورٹ لے گیا ان کو, چودھری پرویز الہی کے خلاف سپریم کورٹ لے گیا. آغا صاحب اب تو پھر آپ کی پارٹی کا معاملہ بھی لگتا ہے عدالت میں ہی جائے گا. آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ سینیٹر نہیں ہے, سیکرٹری جنرل نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب سربراہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی بھی کا معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. میری بات سنیں بدامی صاحب, اس کی ایک نہل بندہ جو ہے جو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے, اس کی ایک پریس ریلیز کے اوپر میں کیسے پارٹی سے نکل گیا اور یہ کیسے میرے خلاف ڈیفیکشن کلوز اس نے لگا دی کہ مجھے ڈی سیٹ کر دے گا. اس وقت چودھری شجاعت دماغی توازن کھو بیٹھ, یہ اپنا دماغی توازن لالچ کے اندر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا. آغا صاحب آپ اس وقت مسلم لیگ قاف کے کیا ہیں؟ میں جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب کا. پرویز الہی صاحب کیا ہیں؟ وہ صدر ہے. اور چودھری شجاعت صاحب کیا ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب تھے صدر. اب کچھ بھی نہیں ہے مسلم لیگ کے, اب کچھ نہیں ہے وہ قاف لیگ کے, اب اس وقت کچھ نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں نے ہٹا دیا ان کو, کیونکہ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ہٹا دیا. میں کون ہوتا ہوں ہٹانے والا؟ شجاعت صاحب کا کوئی تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب. ایک ہی دن میں اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ سب کچھ میں ذرا اسی کا سہارا لیتے ہوئے, چونکہ یہ اس کا بھی ایک آئینی اینگل ہے, تو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی جتنی بھی سٹوری تو اس میں اسپیکر کا کردار بڑا اہم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور آف کورس فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے جناب اسد قیصر صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم اسد قیصر صاحب. اور اس سارے حوالے سے آئینی قانونی معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں. تو عابد زبیری صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, دونوں کا بہت شکریہ. آپ صاحب ایک کوئک کامنٹ پہلے اس پہ دے دیجیے اسی گفتگو سے کہ اگر چونکہ یہ اس طرح کی سچویشن پہلے بھی ہوئی, یہ کراچی میں MKM پاکستان کا رولا پڑ گیا تھا, انہوں نے اپنے لیڈر کو نکال دیا تھا حسین کو, ابھی بھی لندن کی عدالت میں کیس چلتا رہا, یہ کہتے رہے کہ یہ والا آئین نافذ العمل ہے, وہ کہتے رہے وہ والا آئین نافذ العمل ہے. تو ایسی کسی صورتحال میں پارٹی میں انٹرنل رفٹ ہو جائے اور دو دعوے داران آ جائیں پارٹی کے سربراہی کے, تو اس میں بھی ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے اور عدالت پارٹی کے آئین کے مطابق فیصلہ کرے کہ صاحب اصل حقدار کون ہے پارٹی کی سربراہی کا. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا, جو بھی اس مسئلے کا حل ہوگا ان کا اپنا پارٹی کا انٹرنل آئین ہوگا, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر کس کی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے. جیسے کامل علی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کو ہٹا دیا, تو دیکھنا پڑے گا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کیا پاورز ہیں. کہ جو بھی ہوگا وہ آئین میں ہوگا, اور جو اس سے اختلاف کرے گا نیچی اس کے پاس کورٹ کا آپشن اویلیبل ہے, وہ کورٹ میں چلا جائے, وہاں جا کے کہے کہ جی ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے, تو لیکن معاملہ پھر کورٹ میں چلا جائے گا. جوڈیشری ان پاکستان از گوئنگ ٹو ہیو ا ویری ویری بزی ٹائم. پہلے اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں, اسپیکر گورنر کا معاملہ ہو پنجاب اسمبلی میں, اسپیکر قومی اسمبلی ورسز شاہ محمود قریشی ہو تو وہ عدالت میں, یا کامل علی آغا صاحب ورسز طارق بشیر چیمہ صاحب معاملہ ہو, وہ بھی لگتا ہے کہ اپیرنٹلی وہ بھی عدالت میں ہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاست دانوں نے اپنے آپس میں بات کرنا چھوڑ دیا اور اپنے معاملات طے کرنے چھوڑ دیے, اور اب وہ سارا انحصار کورٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ جا کے عدالت سے لے لیں. یہی وجہ ہے ان کے اندر ڈائلاگ جو تھا اور ایک کمیونیکیشن بہت سیریس گیپ ہو گیا ہے, جو پہلے ایک سیاستدانوں کا وتیرہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے اور معاملے طے کرتے تھے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہماری پارلیمنٹریز کہ ملک کے اتنے برے حالات میں ملک ہے ہمارے, اور آپس میں یہ ایشوز پہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے پنجاب کے اندر بھی تو ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا نا. میں اسی سے سوال کا رب دیتا ہوں, پھر اسد قیصر صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ابھی سر عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اب عدالت میں جائے گا. اب فرض کیجئے
کہ اگر کل مسلم لیگ نون عدالت میں جاتی ہے کہ سر تحریک عدم اعتماد کے لیے انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے آپ یہ پی ٹی آئی نے, آپ ان کو روکیے, اس لیے کہ یہ تو سی ایم ہی نہیں رہے وزیر اعلیٰ صاحب, تو یا تحریک عدم اعتماد کا ووٹ اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہوں نے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گورنر کے کہنے پہ, تو ان کی اس بات کی سنوائی ہونے کا کتنا امکان ہے عابد صاحب؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 اس کا آئینی نقطہ آپ بتا دیں, سیاسی نقطہ اسد کیسر صاحب بتائیں گے. جی جی ہاں دیکھیں آئین میں ہے کہ ایک تو گورنر نے ان سے کہا ہوا ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی تحریک آئی ہوئی ہے جو جمع کرائی گئی ہے, اور اس کا منیمم پیریڈ آئین کہتا ہے 3 دن اور میکسیمم 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو چیف منسٹر نہیں رہتے, یہ آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے. لیکن یہاں جو ہے جو ایشو آ رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی سیشن کے اندر ان کو لینے کی ضرورت ہے, کسی کی آ رہا ہے, میری آ رہا ہے یہ ہے کہ, اور میری رائے ہمبل اوپینین یہ ہے کہ جی ابھی یہ سیشن جب تک پروگ نہیں ہوتا گورنر صاحب کو دوسرا سیشن بلانا پڑے گا آف دی اسمبلی, کیونکہ پاور تو گورنر کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 109, وہ بلائیں اور پروگ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ بلائیں گے اس سیشن میں, اور چیف منسٹر سے کہیں گے کہ آپ لیکن وہ اسی وقت بلا پائیں گے جب جاری اجلاس ختم ہوگا. جی وہ جاری اجلاس گورنر کے پاس ہی پاور ہوتی ہے نا پروگ کرنے کی, وہ لیکن وہ نیچرلی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں آن دی ایڈوائز آف دا چیف منسٹر, کیونکہ گورنر اگر چاہتے تو یہ اجلاس پروروگ کر کے نیا اجلاس بلا سکتے تھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, گورنر دیکھیں گورنر ہمارا ایگزیکٹو پاورز گورنر کے پاس نہیں ہوتی ہیں, جہاں ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوا جیسے 1 سے 12(2) میں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں ان کی 105 کے اندر جو پاور ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرنی ہوگی آن دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر. یہ ہمارا آئین ہے, نیچرلی چیف منسٹر ہیز دی ایگزیکٹو پاور. اچھا عابد صاحب اس میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا تو آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے گا کہ اس کے مقابلے میں گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پھر تو عملاً گورنر کا یہ اختیار ہی گیا کہ وہ کہہ سکے سی ایم سے کہ اعتماد کا ووٹ اس لیے کہ سی ایم اجلاس بلا ختم ہی نہ کرے. نہیں, اختیار ان کا ہے, لیکن اختیار کرنے کی پاور آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ جی وہ اس پہ سر آپ سے مزید ٹھیک ہے گورنر. یہ تھوڑا تفصیل چلے میں آپ کی دوبارہ آؤں گا, اس پہ آپ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا اور کہ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ سی ایم چاہے تو اجلاس کو 4 سال تک نہ کرے ملتوی, تو گورنر عملاً یہ اختیاری خبر ہے. اس کی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اب سر اسد کیسر صاحب آپ اس بارے میں بتائیں گے, آپ خود اسپیکر قومی اسمبلی رہے, آپ لوگوں نے دیے استعفے, آپ کے 123 لوگوں نے, شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم سب 123 کے ریزائن کر رہے ہیں, وہ سب گئے, انہوں نے سبمٹ کیے. قاسم سوری صاحب چیئر کر رہے تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے, آپ چھوڑ چکے تھے, انہوں نے استعفے منظور کیے, سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن میں نکال دیا, نئی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ منظور نہیں ہے, انہوں نے 11 منظور کیے اور 11 پہ ضمنی کرا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں باقی بھی منظور کرو, یہ سب تو ہو گیا, اس میں آپ کی پوزیشن ہے کہ غلط ہوا, ان کی پوزیشن ہے صحیح ہو, لیکن ایک قصہ ہے ماضی. ابھی 15 دسمبر کی تو بات ہے کہ قریشی صاحب نے لکھا پرویز اشرف صاحب کو کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں بلائیے, ہم آ کے جو ہے وہ فردن پھر تصدیق کر دیں گے. لیکن آج خبر ہے کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے ان کے پاس بلکہ عدالت میں, تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. اس کی وجہ سر اسد کیسر صاحب؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ لیم ایکسکیوز اس کے پاس بہت ہے. وہ لیٹر بھی ہم نے پڑھ لیا جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ہوا ہے. جی ہاں پڑھا. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس دن وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوا. اس وقت میں اسپیکر تھا, میری ریزگنیشن ابھی وہ نہیں ہوئی تھی, جو میں نے پورا فائل بھی دیکھ لیا, میں ادھر ہی تھا, اس میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی, قانونی جتنی بھی اس کے اوپر اس کی جو پروسیجر تھے وہ پورے کی گئے تھے. لیکن معذرت کے ساتھ اگر یہ اس میں دیکھیں نا حتمی رائے تو عدالت کی ہوگی, تو اگر عدالت کی بھی یہ رائے ہوتی تو عدالت حکومت کو کہہ چکی ہوتی کہ بھائی یہ 123 مستعفی ہیں, مستعفی تصور کیا جائے اور کراؤ استعفے. تو عدالت نے آپ کی اس رائے سے ایگری نہیں کیا نا, انہوں نے اسپیکر کی رائے کو حتمی مانا, پرویز اشرف صاحب کی. اصل میں جو عدالت کو انہوں نے بتایا, سب سے پہلے تو جب میں نے ریزائن دیا, قاسم خان سوری جو ہے نا وہ اسپیکر بن گئے, تو وہ جو فائل تھا وہ میں نے خود اسٹڈی کیا, اس میں تمام قواعد پوری کی گئی تھی. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ سیکریٹریٹ نے وہ نوٹیفیکیشن پراپرلی نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے دیکھو ہمارا تو ہاؤس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہو گئے, سارے جتنے ہمارے ایم این اے تھے سارے کھڑے ہو گئے, پوری ہو گئی ہر جگہ پہ بات جو ہے نا جو پروسیجر تھا. لیکن آپ ساتھ مجھے بتائیں یہ جو 10-11 لوگوں کی استعفے منظور کی, کیا یہ آئے تھے اس کے پاس؟ کیا انہوں نے ویریفیکیشن کروائی تھی؟ کوئی ویریفیکیشن نہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی جو سب سے ان کے خیال میں مضبوط حرکتیں, جہاں پی ڈی ایم کی مجموعی ووٹ زیادہ تھا یا ہمارا ووٹ کم تھا, اسی حلقوں کو انہوں نے چوائس کیا,
چوز کیا اس کو اور اس میں یہ بیسیکلی پولیٹیکل فیصلہ تھا, یہ لیگل فیصلہ نہیں تھا. اچھا, یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ بھائی 123 لوگوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیا, تو اس میں سے 11 کا منظور اور باقی کا نامنظور کیسے ہو گیا؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. اس کی اگر لیگل امپلیکیشن ہوگی تو عابد صاحب سے پوچھیں گے, تو یہ تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ سوال پی ڈی ایم سے پوچھنا بنتا ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ سر کہ آپ نے ابھی لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ وی کوڈ اگری اے ٹائم وتھ یو, اسپیکر صاحب کو کہا, ڈیورنگ دا نیکسٹ ویک when we can come to the National Assembly and reconfirm resignations tendered by our members. اور اسپیکر صاحب نے جو لکھا, خود نہیں لکھا, یعنی بذریعہ سیکریٹریٹ, کہ honorable speaker shall again invite these MNAs in his chamber one by one for verification of their resignation. تو پھر آپ لوگ کیوں اب اسپیکر صاحب کے پاس نہیں جا رہے اور عدالت جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے وہ ساری ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہو رہا ہے, یہ اس وقت تو ملک میں قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے. ابھی زبیری صاحب کو آپ نے سنا, اس سے پہلے جتنی بھی لیگل مائنڈز ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی ریٹ ہے. دیکھیں ایک اجلاس چل رہا ہے تو کیسے آپ گورنر اس میں اجلاس بلا سکتا ہے؟ اس کی تو بالکل کلیئر, یعنی کوئی ایک لائر بھی جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا. اور ہر کوئی قانون کو اپنے اپنے حساب سے کھیل رہے ہیں نا. گورنر صاحب اپنی گیم چلا رہے ہیں, اسپیکر صاحب کو پتا ہے کہ گورنر کبھی بھی کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لو, تو وہ اجلاس پروروگ ہی نہیں کر رہے. 23 اکتوبر کا میرے بچپن کا اجلاس بلایا ہوا ہے, لیکن وہ اجلاس ختم ہو کے نہیں دے رہا. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے قانون کو مینج کر رہا ہے. دیکھیے اجلاس کی جو ہے نا, جو کانسٹیٹیوشن میں ہے, رول میں ہے, اس میں ہے کہ مطلب ہمارا جو قومی اسمبلی کا تھا وہ تقریباً وہ 120 دن جو ہے نا سال کی پوری کرنے تھی, اور ہے نا 4 سیشن ضروری ہے. یعنی سیشن 4 ہونے چاہیے اور ڈیز جو ہے نا وہ 120. پنجاب کی مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ اس کے کتنے دن رہتے, ساری 130 نیشنل اسمبلی. تو یہ الگ اپنی, لیکن اس میں 4 سیشن. تو مجھے بھی کہ پنجاب کے کتنے سیشن ہوئی ہیں, اور اگر یہ پنجاب کے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ سیشن, بہرحال وہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے. اچھا, اور ایک بات کا اور جواب دیتے ہیں کیسے صاحب, جب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ 6 سے 10 جون کے درمیان, اس وقت ٹائم دیا تھا, آپ لوگ آئیں اور اپنے استعفوں کی تصدیق کر دیں. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ بلائے گا ہی نہیں ہمارے لوگوں کو, اس لیے ہم اس کے پاس جائیں گے, ہم جا رہے ہیں عدالت. حالانکہ اس پہ بھی سوال ہے کہ پھر لکھا کیوں تھا کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس. لیکن چلیں, اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ 6 سے 10 جون کے درمیان آ جاؤ, تب آپ لوگ جاتے تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہتا سوائے اس کے کہ منظور کرنے کے. جب انہوں نے خود تاریخ دی تھی کہ آ جاؤ میرے پاس, تب کیوں نہیں گئے تھے؟ ہم اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو گئے, آپ کے پاس وہ ویڈیو ابھی پڑی ہوگی. جی ہے, بالکل ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیٹیگریکلی کہا, ہم سب کھڑے ہو گئے. اس کے جو اس میں سب نے یس کہا کہ ہم نے ڈیزائن دیا ہے. اس کے باوجود ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی ضرورت رہی نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں. اچھا, لیکن قانونی طور پر تقاضا پورا تھا. اسمبلی کے فلور پہ ہم سارے کھڑے ہو گئے, وہاں بات کر دی, ریزگنیشن ہم نے دی تھی. ابھی بھی تو وہ تو دور نہیں ہے میڈیا پہ, تو ابھی سب کچھ اویلیبل ہے. اس کا بھی ایک لیگل اینگل لے لیتے ہیں پھر. عابد زبیری صاحب, سر یہ بتائیے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک لیگل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ایک نقطہ نظر وہ ہے جیسا کیسے صاحب نے دیا, میں ریپیٹ نہیں کرتا. دوسری سائڈ یہ جو کہ اسپیکر ہاؤس کی طرف سے لکھی بھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس پہ ججمنٹ ہے, جس کو سپریم کورٹ نے بھی سیکنڈ کیا ہے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کو بالکل اختیار ہے کہ وہ انڈیویجولی ویریفائی کر لے. اور چونکہ میں نے انڈیویجول ویریفیکیشن نہیں کی ہے, اس لیے میں استعفے منظور نہیں کرتا, چونکہ وہ تو سب نے ایک ساتھ کہا تھا تو میں نے کرنی. تو یہ نقطہ ٹھیک ہے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ جو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ انڈیویجولی ویریفائی کرا سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ کرا سکتے ہیں. لیکن اسپیکر کو جو استعفے چلے گئے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بھیجنا چاہیے الیکشن کمیشن میں. لیکن اگر فیصلہ یہ ہے تو اس کے اوپر اس کے پاس اختیار ہے اسپیکر کے کہ وہ ان کو بلائیں اور ان کا انڈیویجولی وہ چیک کریں کہ جی ان کے استعفے انہوں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے, دیٹ از دی انٹرپریٹیشن. آپ کو ویسے یاد پڑتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وائٹ ججمنٹ 2015 PLD 156 ظاہر ہو پورا, upheld the decisions of the speakers regarding not accepting resignations of members of the National Assembly without verification thereof. The Supreme Court of Pakistan has seconded the said decision of the Islamabad High Court. So we have reasons to believe کہ صحیح حوالہ ہی دیا ہوگا جب اسپیکر کے آفس نے حوالہ دیا ہے تو.
بالکل. اگر جو جس کتاب میں وہ چھپی ہوئی ہے ججمنٹ رپورٹ ہوئی ہوئی ہے وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو بالکل صحیح دیا ہوگا, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا سر کہ وہ ویریفیکیشن ان کو خود انڈیویجولی پابند کرتی ہے کہ وہ ہر کسی کو بلا کے کریں, یا وہ ان کے پاس استعفے آ جائیں, وہ ویریفائی کر لیں کہ جی یہ صحیح ہیں اور ان کے سائن سے آئے ہوئے ہیں اس طرح سے. مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اس ججمنٹ کو صحیح ہے, تو ہم دیکھ لیں گے اس اگر پابند نہ بھی کرتی ہو تو سر شاید اختیار تو دیتی ہو. ایک تو ہوتا نا کہ پابند کرتی ہو, کیونکہ آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ کو لگے کہ جی, اور ظاہر ہم سب جانتے ہیں اس کے پیچھے پولیٹیکل انٹینشنز ہیں, وہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, لیکن اگر چاہیں وہی کھیلنے والی بات تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آئین مجھے پابند نہیں کرتا لیکن اختیار ضرور دیتا ہے کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو میں ایک ایک کو بلا کے پوچھوں, اور بھائی بات یہ کہ میں نہیں ہوں مطمئن. انہوں نے کہا بھی, انہوں نے کہا ان کے بندے الگ سے مجھے فون کر کے کہتے ہیں منظور نہ کرنا, اس لیے میں تو مطمئن نہیں ہوں, چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. یہ تو دیکھیے اسپیکر کا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں ان کو کس طرح سے فون کیا وہ اس پہ, لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ان کو ویریفائی کرنا ہے تو بالکل ان کا اختیار ہے کہ وہ ویریفائی کریں ان کے استعفوں کو. سر ٹھیک ہو. اور سر آپ سے آخری سوال, پھر اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب ہوں گے موجود آپ نے. تو سر ابھی اگر یہ ڈی نوٹیفائی, اس وقت مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ گورنر کے پاس, گورنر ہیز نو ادر چوائس بٹ ٹو ڈی نوٹیفائی دی چیف منسٹر آف پنجاب. از دیٹ دا کیس اکارڈنگ ٹو یا نہیں؟ میں دیکھیے میں آپ سے یہ بات کہوں, گورنر کے پاس کون سی پاور, گورنر پاور ایکسرسائز کرتا ہے, اس کے بعد کوئی ایگزیکٹو پاور تو ہے نہیں, وہ تو ایڈوائز پہ چیف منسٹر کی ایڈوائز پہ کرتا ہے, تو وہ کیسے ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اس کا طریقہ کار ہے, آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 130 سب کلوز 7 جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سیٹسفائی ہو جائیں کہ ان کی میجورٹی کھو چکے ہیں, اپنے ممبران کی کانفیڈنس کھو چکے ہیں اپنے اکثریت کی, تو پھر وہ ان سے کہہ سکتا ہے, گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر سے کہ جی آپ جائیں اور ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی اس کا کانسیکوینسز کیا ہوں گے. نیچری کانسیکوینس اگر وہ ووٹ ہار جاتے ہیں, کانفیڈنس نہیں رہتے, تو وہ ختم ہو جائے گا, وہ نیچری میجورٹی کھو جاتے ہیں, پھر گورنر دوسرے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے, یا اگر وہ نہیں ہوتا تو ڈیزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ پڑھیں اس کو آرٹیکل 136 جس کے اندر نو کانفیڈنس کی جب بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشن ہی پرووائڈ کرتا ہے کہ چیف منسٹر ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر, وہ ختم ہو جائے گی یہ. لیکن 137 میں نہیں ہے یہ بات. ان کے رولز کے اندر جو رول 22 ہے اس کے اندر ایک کلوز 7 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بلایا اور وہ چیف منسٹر نہیں لیتے پھر تو ڈیم کیا جائے گا کہ ہی ہیز لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی. لیکن وہ دیکھنا ہے آئین کے اندر اس طرح کی بات نہیں, لیکن ڈی نوٹیفائی کرنے کا ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ, اور یہ میری ہمبل اوپینین ہے, گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں. میں کوئک لاسٹ کوسچن ٹو یو, اگر کل اجلاس ہو جس میں 3 سے 7 دن دیے جائیں اپوزیشن کو, کیا ہو عدم اعتماد ثابت کرو, اپوزیشن 186 نمبر شو نہ کر سکے اور سی ایم کہے کہ ہاؤس تحلیل, تو یہ سب کچھ قانونی آئینی ہوگا آپ کے خیال میں؟ بالکل. دیکھیں وہ جو یہ ہوگا اگر فرض کریں وہ فیل ہوتی, کیونکہ جب تک یہ ریزولوشن نو کانفیڈنس کی رہ سکتی, اگر فیل ہو جاتی ہے پھر چیف منسٹر, میرے اوپینین, کیونکہ دیکھیں وہاں سیشن ختم نہیں ہو, جس کے جو گورنر نے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کیا, اگر یہ بات قانون یا کورٹ یہ بات اس طرح کی بات مانی جاتی ہے کہ جی اس سیشن کے اندر وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی, اٹ ہیز ٹو نیو سیشن ہیز ٹو بی کالڈ بائی دا چیف منسٹر, تو پھر آپ آگے چلیں گے. پھر دا اونلی تھنگ اویلیبل ول بی دا نو کانفیڈنس موو, جو نو کانفیڈنس اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو چیف منسٹر کین دین ایڈوائز 112 کے اندر آرٹیکل 112 کانسٹیٹیوشن کین ایڈوائز دی گورنر ٹو بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اگر وہ نہیں کرتے 40 گھنٹے کے اندر آٹومیٹکلی ہو جائے گا. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہم اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ. اچھا اسد کیسر صاحب ویسے یہ تو بتائیے, ظاہر ابھی یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, نئے اسپیکر اور سارا کچھ, تھوڑا سا اگر ماضی قریب میں جاؤں, آپ نے جب ریزائن کیا آپ نے کہا کہ بھائی میرا ضمیر مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کرسی پہ مزید کنٹینیو کروں, مجھے کچھ دستاویزات دکھائے گئے ہیں, وہ لیٹر دکھایا گیا ہے, اس کے بعد میں اس پوزیشن کو چھوڑ رہا ہوں. وہ اس وقت استعفیٰ دینے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی اس وقت اگر آپ کنٹینیو کرتے ایز اے اسپیکر اس رات, آپ نے پھر چھوڑ دیا اور ایاز ساری صاحب کے حوالے کر دیا نا, جس کے بعد وہ سارا ہو گیا اور آپ کی حکومت ہی چلی گئی, تو آپ اس رات اگر استعفیٰ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد بھی آیا ہوا تھا, اور ساتھ یہ جو ہم نے میں گیا 11 بجے پی ایم آفس, تو پرائم منسٹر صاحب اور تمام سینئر لیڈرشپ بیٹھی تھی, تو جو مشاورت ہوئی تمام جو سچویشن اس کا سیاسی اور قانونی جائزہ لیا گیا, اس پہ
ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ چونکہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے اور دوسرا کنسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا 12 بجے سے پہلے یہ پروسیس پورا کریں. میں نے ریکویسٹ کی خان کو کہ میں نے دیکھے، ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو اناؤنس کیا تھا اور مجھے وہ شرف حاصل تھا کہ ہماری حکومت ہے، اور میں نے پرائم منسٹر عمران خان کا اناؤنسمنٹ کیا، تو میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ابھی یہ اناؤنس کروں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو سب نے کلیکٹیولی مجھے کہا کہ چلو آپ بالکل استعفیٰ دے دیں اور مطلب آگے پروسیس کو چلنے دیں. ورنہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے، جب کوئی اور چارہ نہیں ہے تو آپ کروائیں طریقے اعتماد پہ ووٹنگ، جس کا نمبر گیم واضح تھا کہ آپ کے خلاف آ جائے گی، پھر آپ اناؤنس کرنا ہوتا آپ کو کہ عمران خان صاحب نہیں رہے وزیر اعظم. تو آپ نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کا وزیر اعظم بننا اناؤنس کیا تھا، آپ کا ہٹنا میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا. بالکل بالکل. یعنی پھر خان صاحب بھی ایگری کر گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ریزائن کریں، یا وہ آخر وقت تک چاہتے تھے کہ نہیں آپ ہی کنٹینیو کریں، یعنی یہ پروسیس آپ ہی کروائیں؟ مشورے سے میں نے ریزائن کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وقت اس بات پہ نالاں تو نہیں تھے کہ آپ نے کیوں کنٹینیو نہیں کیا، آپ بیٹھے رہتے ذرا ان کو ایک چیز کو کنٹینیو کرتے آپ؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب کچھ ہوا یہ کلیکٹیو ڈیسیجن تھا. اس میں اس وقت میٹنگ میں خان صاحب چیئر کر رہے تھے، میں تھا، شمول قریشی، پرویز خٹک، فؤاد چودھری، یہ مراد سعید، مطلب جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی، 13-14 لوگ، وہ سارے تھے. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن. میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں نے جیسا کیسے ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ کریکٹو ڈیسیجن تھی سب کچھ. کہ بھئی اب اسپیکر جا کے اپنی نشست چھوڑ دے گا، ایاز صادق صاحب کو بلا لے گا، پھر وہ کروا لیں پروسیس اور کر دیں اناؤنس کہ ہم ہار گئے اور وہ جیت گئے، جو بھی ہے وہ اناؤنس کر دیں آگے. پھر جو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ریزائن، بس ہم نے مشورہ کیا، سب مشورے میں یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ میں نے ریزائن کرنی ہے. صحیح ہے. اور سر وہ اس سے پہلے بہت دنوں تک اجلاس نہیں ہو رہا تھا نا، سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ اس تاریخ تک اجلاس کر لو، تحریک اعتماد کروا دو، اور پر بالکل آخری دن اجلاس ہوا جب رات 12 بجے کے بعد وہ تاریخ ہی گزر جاتی. تب کیا تھاٹ پروسیس چل رہا تھا کہ کیا کیا جائے؟ مختلف آپشن سوچ رہے تھے آپ لوگ تب، یا کیا ذہن میں چل رہا تھا؟ نہیں، بیسیکلی یہ تھا کہ دیکھو، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ شطرنج ہے، جس طرح وہ ٹف ٹائم دے رہے تھے ہم بھی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے جو قانونی خان صاحب نے مشورہ دیا، اس نے بابر اعوان سے پوچھا کہ بتائیں لیگل کیا پوزیشن ہے، تو اس نے بابر اعوان نے بالکل کیٹیگریکلی کہا کہ لیگل یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن میں بھی کلیئر ہے اور پھر سپریم کورٹ بھی ڈیسیجن بھی ہے، تو یہ جو ہے نا لازم ہے کہ 12 بجے سے پہلے ہو جائے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو قانون کے مطابق ہے، جو آئین کے مطابق ہے، جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کو من آن تسلیم کرے اور اس کو رسپیکٹ دے. مطلب یہ ہمارا کریکٹیو ڈیسیجن تھا. جو کبھی کسی ٹی وی چینل میں کوئی مختلف قسم کی گوسپ اور مختلف قسم کی چنگوئیاں ہوئی، بالکل غلط ہے. میں جو آپ کو کہتا ہوں بالکل اس طرح تھا کہ یہ کریکٹیو ڈیسیجن تھا، لیگل بنیادوں پہ اور قانونی اور سپریم کورٹ اور کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اسی دن جو ہے نا 12 بجے سے پہلے یہ اجلاس کمپلیٹ کر لیں، اور جو اس کا پروسیجر ہے وہ آپ. میرا پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بعد میں کہا پرائیویٹ گیدرنگ میں کہ اسد کیسر اتنا ایگریسو نہیں آیا جس طرح میں چاہتا تھا. قاسم سوری نے کر دیا، اسد کیسر نہیں آیا اتنا ایگریسولی. وہ بیسیکلی یہ جو ہے نا، میں نے پھر خان سے پوچھا، وہ جاوید چودھری صاحب نے بات کی تھی، وہ اس نے پوچھا تو اس نے کوئی بات اپنی طرف سے کی آگے پیچھے، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا ہے، میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا، نہ اس طرح کوئی بات ہوئی ہے. پھر وہ آپ کو پتہ فؤاد چودھری نے اس کی وضاحت بھی کر دی. لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں ایک تو یہ کہ میرے لیے قانون بھی اور آئین اور جو میں نے حق اٹھایا اس کا بھی میں پابند تھا، لیکن میں اپنی لیڈر کے ساتھ آخری حد تک کڑا ہونے والا آدمی. میں نے کہا کہ خان صاحب بتائیں جو بھی کرنا ہے، مجھے آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. اس نے کہا نہیں، جو قانون کے مطابق وہی کرو. لیکن جب آپ اسپیکر تھے اور غالباً شاہد خاقان صاحب جب اپوزیشن کے لوگ جیلوں میں تھے اور وہ جب آتے تھے پوائنٹ آف آرڈر پہ، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جب قیدی جو آتے ہیں، میں ذہن سے نکل گیا وہ ٹرم، اس پہ خان صاحب ذرا نالاں تھے آپ سے، بھائی یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، بھائی یہ لوگ یہ چور ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں بھائی اجلاس میں؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا تھا، اور خان صاحب سے میں جب بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے خان صاحب کو آن بورڈ رکھا ہے. میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں. اچھا، کہ اگر کوئی آ بھی رہے تو آپ نے بتایا ہوا تھا کہ بھائی آج شاہد خاقان صاحب آئیں گے جیل سے، میں نے الاؤ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے بات آن بورڈ رکھا کیا؟ میں نے اس کو کبھی بھی اس طرح نہیں کیا. میں پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں چیزوں کو. وہ منع کر دیتے کہ نہ بلاؤ تو آپ نہ بلاتے پھر؟ نہیں، وہ اصل میں یہ نہیں ہے. وہ میں اس کے ساتھ جو ڈسکشن تھی میں اس کے ساتھ کر لیتا تھا. ایک آپ کا پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے نا، آپ پولیٹیکل آپ نیریٹو ہوتے، اور ایک قانونی چیزیں ہوتی ہے. تو وہ اس نے مجھے کبھی نہیں روکا.
یعنی پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ ہی کہ جب یہ شہباز شریف والا جو پہلے اس کو گرفتاری ہوئی تو میں چلا گیا، شہزاد اکبر بھی تھا ادھر، یہ ٹیم، اور اس وقت جو انور منصور صاحب یہ بھی تھے، اور کوئی اور میں مجھے بھول رہا ہوں، ہم نے پورے ڈسکس کیا. تو اس کا لیگل اسپیکٹ تو سب نے کہا کہ لیگلی یہ آپ کو پروڈکشن آرڈر ایشو کرنا، تو اس نے کہا کہ قانون کا، تو اس نے کہا بسم اللہ، جو قانون کے مطابق وہی کرو. اور سر آخری سوال، آپ نے اس رات یہ بھی کہا کہ میں یہ لیٹر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اپوزیشن لیڈر چاہیں تو آ کے دیکھ بھی لیں، یعنی کہ آج کے وزیر اعظم، یہ وہی لیٹر ہے جس کی بات، یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سازش والا لیٹر، اسی کی کاپی تھی جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے کہ بھائی دیکھ لو؟ میرے پاس تھی وہ، میں نے پوری، میں چونکہ جو گیا تھا مجھے بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں، صحیح ہے، مجھے بلایا تھا کہ وہ سائپر مجھے دے دیتے، تو سائپر بھی مجھے انہوں نے حوالہ کر دیا کیبنٹ کا جو ڈیسیجن کے مطابق. اور پھر یہ ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی جس میں ہم نے سارے فیصلے بھی کی، یہ سب ہوا. میں نے مانو ان جو بات کی ہے یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. میں آپ کو کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ اب بھی وہ لیٹر جو میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے اندر بدترین مداخلت ہے. اور ہمیں جس طرح اس میں بتایا گیا، جس طرح ہمیں دھمکایا گیا، جیسے تو وہ ہم کسی بھی